خاندان ہوتے تھے یا عرب کے وہ قبیلے جن کے پاس دولت کی کثرت ہوتی تھی وہ اسے کھاتے. عرب کے غریب اس کو سوچ بھی نہیں سکتے. اس ڈش کو کہتے تھے ہوش. سرکار حضرت ہاشم عرب کے وہ واحد رئیس تھے جنہوں نے اس کا دسترخوان لگا دیا اور اعلان کروا دیا کہ ہر غریب آ کے میرے گھر سے غریبوں کو اتنا ہوشم کھلایا کہ یہ مشہور ہو گئے ہاشم. ہوشم کھلانے والے یہ ہمارے نبی کے دادا تھے. پھر ہمارے نبی کے دادا حضرت عبد المطلب یہ انہوں نے اپنے باپ حضرت ہاشم کی اس روایت کو برقرار رکھا اور ایسے برقرار رکھا کہ یہ حج کے دنوں میں آج اگر آپ حج کے لیے جائیں تو سعودی عرب کی گورنمنٹ جو ہے وہ آپ کے تمام حاجیوں کے کھانے کا بندوبست نہیں کر سکتی. وہ کہتے ہیں کھانے کا انتظام آپ خود کریں گے لیکن ہم صرف باقی انتظامی امور کو دیکھ لیں گے. اس دور میں بھی حاجی کم نہیں آتے تھے, اس دور میں بھی حاجی ہزاروں میں آتے تھے. حضرت عبد المطلب نے اعلان کروایا ہوا تھا کہ کوئی حاجی اللہ کے گھر کا حج کرنے کے لیے اگر آئے گا تو وہ اپنے گھر سے کھانا نہیں لے کے آئے. اس دور کے لوگ کھانے کا سامان اپنے ساتھ سفر میں رکھتے تھے. حضرت عبد المطلب کا اعلان تھا جتنی دیر تم مکے میں رہو گے کھانا میرے گھر سے آئے. اور حضرت عبد المطلب حج کے دنوں میں ایک ایک دن میں 100 اونٹ ذبح کیا کرتے تھے. یہ فیض تھا حضرت عبد المطلب کا. پھر حضرت عبد المطلب کے بعد جب ہمارے نبی کے باپ آئے حضرت عبداللہ تو اس کے بارے میں تاریخوں میں ہے کہ حضرت عبداللہ نے جو ہمارے نبی کے آنے پہ پہلی قربانی دی تھی وہ 100 اونٹوں کی اور عرب کے رئیسوں میں عرب کے غربا میں اعلان کروا دیا. پھر یہ فیض چل رہا ہے مسلسل. کھلانے کا طریقہ جتنا انہیں آتا ہے اتنا کائنات میں. پھر اس کے بعد دوسرا دسترخوان, اس کے بعد اگلا مشہور ہوا. اسی گھر میں ہمارے نبی کے گھر میں ایک بی بی آتی ہے جسے خدیجہ الکبریٰ اور یہ بی بی اس نے آ کے ہاشمیوں کی عزت اور وقار میں ایسا اضافہ کر دیا کہ اس شہزادی نے عرب کے لوگوں کو سونے کے برتنوں میں کھانا کھلایا. دسترخوان پہ لوگ کھانا کھانے کے لیے آتے ہیں تو بی بی خدیجہ سونے کا برتن اور چاندی کا چمچ دیتی اور کھانا کھلانے کے بعد اعلان کرتی تھی کہ کوئی اپنا جھوٹا برتن چھوڑ کے نہیں جائے گا, لے جاؤ. جناب خدیجہ الکبریٰ کا دسترخوان کائنات کا پھر عظیم دسترخوان. پھر جناب خدیجہ الکبریٰ کے بعد پھر مثال تمام کے بعد مولا امیر المومنین کا دسترخوان. یہ بڑا وسیع دسترخوان تھا. مولا امیر المومنین نے اپنے دسترخوان کو, کیونکہ مولا امیر المومنین اپنے دور میں کوفہ چلے گئے تھے, دسترخوان مدینے تھا, تو سرکار حضرت امام حسن اس دسترخوان کو چلاتے. باپ کی زندگی میں حضرت امام حسن اس دسترخوان کو اتنا چلایا. پھر حضرت امیر المومنین کے بعد سرکار حضرت امام حسن علیہ السلام کے ساتھ آج کا جو دن ہے 22 جمادی الثانی, اس میں نسبت دسترخوان کی امام حسن کے ساتھ کیسے ہوئی کہ سرکار حضرت امام حسن مجتبیٰ کا جب دور آیا تو اس دور میں مخالف حکومت شام میں تھی اور مخالف حکومت کس کی تھی؟ امیر معاویہ کی. ادھر درہم و دینار تھے, ادھر دولت تھی, ادھر دولت کے ساتھ لوگوں کو خریدا جا رہا. سرکار حضرت امام حسن نے کسی کو دولت سے خریدا نہیں. امام حسن علیہ السلام نے دسترخوان بچھا. دسترخوان پہ لوگ آتے. سرکار امام حسن کے دسترخوان کی یہ فضیلت اور خاصیت تھی کہ امام حسن دسترخوان پہ آ کے کہتے اپنا کھا کے نہ جا, 7 نسلوں کا لے کے. جب حضرت امام حسن کہتے کہ اپنا کھا کے نہ جا 7 نسلوں کا, تو یہ بات بڑی نئی تھی. لوگوں نے پوچھا کہ اے فرزند رسول اس میں کیا حکمت ہے, ہم نسلوں کے لیے کیسے لے کے جائیں؟ امام نے فرمایا جب بھی میرے دسترخوان پہ آؤ تو رزق مانگ کے, نیت رزق کی لے کے میرے دسترخوان پہ آئے. میں علی کا بیٹا ضامن ہوں کہ تمہاری 7 نسلوں سے رزق ختم نہیں ہو. پھر اس کے بعد یہ دسترخوان آج بھی اگر آپ مدینہ میں چلے جائیں تو آج بھی مدینہ میں, آج اس وقت بھی مدینہ میں جنت البقیع سے ہٹ کے ایک جگہ جو حضرت امام حسن مجتبیٰ کا باغ کھجوروں کا تھا, اس کے اندر آج بھی امام حسن کا دسترخوان ہے. آج بھی لوگ وہاں سے دسترخوان.
اس دسترخوان کے احترام یہ ہے کہ اس دسترخوان میں آپ نے کوئی بھی ایک حاجت طلب کرنی، آپ ایک حاجت اپنے ذہن میں رکھیں گے، ویسے تو 1000 حاجتیں بھی رکھیں تو یہ باب الحوائج ہے، لیکن ایک حاجت آپ نے مخصوص کر لینی ہے کہ مولا اگر یہ میری حاجت پوری ہو تو اگلے سال آپ کا یہ دسترخوان میں بچھاؤں۔ پھر وہ دسترخوان چاہے ایک پانی کا گلاس ہو اور ایک نمک اور ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو، اس کے لیے یہ نہیں ہے کہ آپ دسترخوان میں بہت زیادہ کھانا ہو تو پھر دسترخوان ہے، نہیں، حاجت طلب کریں گے امام کے دسترخوان سے، وہ حاجت کو پورا فرمائیں گے، اور اسی دسترخوان سے آپ اپنی بیماری کی شفا، اپنے بیماروں کی شفا، اور ہر وہ دعا جو کسی بارگاہ میں قبول نہیں ہوتی وہ امام حسن کی بارگاہ میں قبول ہوگی۔ اور ہماری خوش قسمتی ہے کہ پاکستان سے ہمارے دوست، ہمارے بھائی بھی تشریف لائے ہوئے تھے اور انہوں نے چلے جانا تھا ہفتے کو، تو میں نے ان سے گزارش کی تھی کہ اگر ہم دسترخوان بچھائیں تو مولا امام حسن نے انہیں روکا ہے، تو نہیں روکا، سرکار حضرت امام حسن بادشاہ کے ہم بھی آج گدا ہیں، تو میں ان سے گزارش کروں گا کہ یہ سرکار امام حسن مجتبیٰ کی بارگاہ میں کلام پیش کریں تاکہ ہم اس ذکر کو جنت بنا سکیں۔ محمد و آل محمد بلند تر صلوات، اللہم صلی علی محمد۔ سب سے پہلے فرش پہ بیٹھنے والوں کو عرش پہ بیٹھنا مبارک ہو۔ خداوند تعالیٰ بحق کے محمد و اہل بیت قبلہ کی، آپ کی، میری، سب کی مولا دلی حاجات کو پورا فرمائے، اور علامہ صاحب کے مولا رزق، مال، جان، بخت، اولاد میں اضافہ فرمائے، اور اس دسترخوان کا صدقہ، امام حسن علیہ السلام کے اس بابرکت دسترخوان کا صدقہ مولا قبلہ کی ہر مشکلات کو آسان فرمائے، ان کے گھر کی مولا حفاظت فرمائے، ان کے بچوں کی مولا حفاظت فرمائے۔ دعاؤں کی قبولیت کے لیے بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ سب سے پہلے شہزادی کونین جناب سیدہ کا، کیونکہ ظہور کے 1-2 دن پہلے گزرے ہیں، تو بی بی کے بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً، اس کے بعد پھر 1-2 کلام امام حسن علیہ السلام کے، تو پھر انشاءاللہ جشن مکمل ہو جائے گا۔ تو ایک بی بی کی بارگاہ میں بآواز بلند صلوات پڑھیں۔ جب بھی لب کھولے ہے زہرا تیری مدحت کے لیے، یوں لگا بیٹھا ہوں قرآن کی تلاوت کے لیے، جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے۔ جن زمینوں پہ قدم رکھے تھے تو نے اے بی بی، وہ زمینیں بھی اٹھا لی گئیں جنت کے لیے۔ بہت ہی پیارا کلام سیدہ کی بارگاہ میں پڑھنے لگا ہوں۔ یہ نظریں جھکا لو، یہ پلکیں بچھا لو، خدا کے نگر سے چلی فاطمہ ہے۔ آپ کو سلام۔ یہ نظریں جھکا لو، یہ پلکیں بچھا لو، خدا کے نگر سے چلی فاطمہ ہے، خدا کے نگر سے چلی فاطمہ ہے۔ محمد پہ ناز قرآن کو کرا لے، خدیجہ پہ ناز ہوئی فاطمہ ہے، خدیجہ پہ نازل ہوئی فاطمہ ہے، خدیجہ پہ نازل ہوئی فاطمہ ہے۔ علی کو فتح ہے میدان سے ملی ہے، دعا سیدہ کی علی کو لگی ہے، علی کو فتح ہے میدان سے ملی ہے، دعا سیدہ کی
علی کو لگی ہے دعا سیدہ کی، علی کو لگی ہے محمد نے خیبر میں جس کو پڑھا تھا، علی کی وہ نادے علی فاطمہ۔ مولا آپ کو ہو گیا قبلہ ہو گیا۔ بسم اللہ بسم اللہ۔ محمد نے خیبر میں جس کو پڑھا تھا، علی کی وہ نادے علی فاطمہ ہے۔ رضا بھائی، جناب خدیجہ سلام اللہ علیہ کی آغوش میں جناب سیدہ ہیں، عورتیں مبارکباد دینے کے لیے آئی ہیں بی بی کی۔ تو عورتیں کہتی ہیں کہ بی بی آپ کی نظر میں آپ کی بیٹی کا مقام کیا ہے؟ اور جناب خدیجہ فرما رہی ہیں میں زہرا کی ماں ہوں، فخر یہ میرا ہے، میرے واسطے بھی یہ خیر نساء ہے۔ میں زہرا کی ماں ہوں، فخر یہ میرا ہے، میرے واسطے بھی یہ خیر نساء ہے، میرے واسطے بھی یہ خیر نساء ہے۔ خدا کی خدائی بچانے کی خاطر قرآن سے بھی پہلے بنی فاطمہ ہے۔ خدا کی خدائی بچانے کی خاطر قرآن سے بھی پہلے بنی فاطمہ ہے۔ خدا کے نگر سے چلی فاطمہ ہے۔ ایک بی بی کی عظمت پہ باواز بلند صلوات۔ ایک کلام اور بی بی کی بارگاہ میں، کیونکہ علامہ صاحب کی موجودگی میں یہ کلام پڑھنے کا لطف ہی اور ہے، اس وجہ سے یہ میں نے کلام سلیکٹ کی ہے۔ ایک صلوات ایسی پڑھیں کہ دعائیں ہماری مستجاب ہو جائیں۔ حسین جس کے قدم پہ سر کو، حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا وہ فاطمہ ہے۔ حسین جس کے قدم پہ سر کو جھکا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ ردا میں جس کی خدا بھی خود کو چھپا ردا میں جس کی خدا بھی خود کو چھپا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔ خدا کا چہرہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا لہجہ، خدا کی باتیں، خدا کا چہرہ، خدا کی آنکھیں، خدا کا لہجہ، خدا کی باتیں، وہ جس کی خاطر، وہ جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا، جس کی خاطر خدا علی کو بنا رہا ہے وہ فاطمہ ہے۔
तौहीद की ये किरण है प्यारी, दिखाई जिसने तौहीद सारी। तौहीद की ये किरण है प्यारी, दिखाई जिसने तौहीद सारी। खुदा नमाजों में जिसकी तस्बीह पढ़ा रहा है वो नमाजों में जिसकी तस्बीह पढ़ा रहा है वो फातिमा है। अल्लाह फरमा रहा है मेरा महबूब ज्यादा इबादत मत करो, जैसे आपके पाँव में वर्म आ जाएंगे। अब इसके ऊपर किबला शेर लिखा है, बिस्मिल्लाह बिस्मिल्लाह। कुरान में कहती है जात वाहिद, तवील सजदा न कर मोहम्मद। कुरान में कहती है जात वाहिद, तवील सजदा न कर मोहम्मद। मगर हबीबे खुदा भी जिसके लिए खड़ा है वो फातिमा। मगर हबीबे खुदा भी जिसके लिए खड़ा है वो फातिमा। आवाज़ें बुलंद सलवात। वो किस हसीन से कांधे सजाए फिरता है, वो अपने बख्त के दीपक जगाए फिरता है। हसन को देखकर मोहरे नबूवत पे कहते थे लोग, रसूल अपना ही बचपन उठाए। हसन को देखकर मोहरे नबूवत पे कहते थे लोग, रसूल अपना ही बचपन उठाए फिरता है। इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में हदियतन अकीदत एक सलवात बावाज़ बुलंद। बिल्कुल नया कलाम। सबसे पहले मेरे इधर कलाम है वो मैं आपकी नजर कर देता हूँ। मेरे इधर एक शेर फिर रहा है, वो मेरा दिल है कि आपकी झोलियों में डाल दो। अजब मुस्कुराहट नबूवत पे है, अहद को निभाने हसन। अहद को निभाने हसन आ गया। मोहम्मद के होते हुए फातिमा को वही खुद सुना ले हसन। वही खुद सुनाने हसन आ गया। छोटा सा सिंध सरकार इमाम हसन अलैहिस्सलाम का सहने मुबारक में टहलने हैं कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सरकार अली अलैहिस्सलाम का बाजू पकड़ के सरकार हसन की तरफ देख के इशारा करके क्या कह रहे हैं, अली देखी मेरा मुकद्दर बना है, मेरे सामने मेरा बचपन खड़ा। अली देखी मेरा मुकद्दर बना है, मेरे सामने मेरा बचपन खड़ा है। जो अब तर मुझे कह रहे थे यहाँ, वो मुनकर जलाने हसन। जो अब तर मुझे कह रहे थे यहाँ,
حسن آ گیا. سرکار حسن علیہ السلام کی بارگاہ میں بآواز بلند صلوات. اب ایک کلام ایسا پڑھیں گے جو آپ بھی میرے ساتھ پڑھیں گے تو ایک دسترخوان کا ایک رنگ بھی بدل جائے گا. نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. اچھا یہ نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. حسین زینب کا مرتضیٰ ہے, حسین غازی کا مصطفیٰ ہے. حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پہ حسین علیہ السلام, جیسے ہی حسین پشت پہ سوار ہوئے احمد بھائی, رسول اللہ نے اپنے سجدے کو طویل کر دیا. جیسے طویل کیا تو صحابہ کرام اکٹھے ہو گئے, یا رسول اللہ اتنی عظمت حسین علیہ السلام کی, جیسے ہی پشت پہ سوار ہوئے آپ نے سجدے کو طویل کر دیا. طویل کا نام رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم بکھرا. رسول اللہ صحابہ کرام کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں, مجھے خدا نے کہا مزمل, حسین سے میں ہوا مکمل, حسین سے میں ہوا مکمل, حسین سے میں ہوا مکمل. رسول اللہ فرما رہے ہیں میں ابتدا ہوں, میں ابتدا ہوں, وہ انتہا ہے. حسین کیا ہے, حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا 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 حسین کیا ہے. سرکار علی علیہ السلام سلیمان کمبر کا گزر ہوا. سرکار حسین علیہ السلام کو دیکھ علی علیہ السلام مسکرا رہے تھے. سرکار سلیمان فرماتے ہیں یا علی, آج حسین کو دیکھ کے کیا مسکراہٹ ہے. سرکار علی علیہ السلام سرکار سلیمان کمبر کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں, علی محافظ ہے مصطفیٰ کا, علی محافظ ہے مصطفیٰ کا, حسین ضامن ہے سرکاری سلیمان کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے ہیں سلیمان, پھر کہہ رہے ہیں علی محافظ ہے مصطفیٰ کا, حسین ضامن ہے لا کا, حسین ضامن ہے لا کا. علی فرما رہے ہیں سلیمان, یہ چلتی پھرتی میری بلا ہے, پوچھ میرا حسین کیا ہے, نہ پوچھ میرا
کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے نہ پوچھ میرا حسین کیا ہے امام حسن علیہ السلام سرکار حسن بادشاہ کی عظمت پہ بآواز بلند صلوات پڑھیں. چلیں قبلہ فرما رہے ہیں کہ امام حسن علیہ السلام کا ایک کلام اور پڑھیں. اگر دل بن گیا تو ایک اور پڑھ دیں گے امام حسن. یہ بالکل نیا کلام ہے. کیا پوچھتے ہو یہ مجھ سے کہ کیا حسن کا ہے درود پڑھتا حسن پہ خدا حسن کا ہے. مجھ سے سلام اس پہ خدا کا عرش سے آتا ہے کہ جھولا اس کا محمد نبی جھولا. سلام اس پہ خدا کا عرش سے آتا ہے کہ جھولا اس کا محمد نبی جھلاتا ہے. رسول جیسا ہی چہرہ حسن کا ہے چہرہ امام اس کو زبان سے حسین کہتا ہے. علی کے بیٹوں میں رتبہ بڑا حسن کا ہے. قبلہ یہ طریقے والے سے بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ. قلم چلا کے حسن نے کفر مٹایا ہے. قلم چلا کے حسن نے کفر مٹایا ہے. قلم پہ جیسے ذوالفقار تیرا سایہ اسے تاریخ میں چھپنے نہیں دیا اس لیے علی کو بھونکنے والوں کا منہ دکھایا. جیت جانا فقط معجزہ حسن کا ہے. پوچھتے ہو یہ مجھ سے سرکار حسن کی ذات پہ بآواز بلند صلوات. ایک کلام اور امام حسن ماشاءاللہ. تہذیب مناجات کا عرفان حسن ہے. تہذیب مناجات کا عرفان حسن ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ قرآن بھی کہتا ہے کہ قرآن حسن ہے. قرآن حسن ہے. جو شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے. شخص حسن مولا کی آمد سے جلا ہے سمجھو کہ اسے ماں کی شرافت سمجھو کہ اسے ماں کی شرافت سے گلا ہے.
سمجھو کہ اسے ماں کی شرافت سے گلا ہے. سرکار حسن کی عظمت پہ باواز بلند صلوات. تہذیب مناجات کا عرفان حسن ہے. قرآن بھی کہتا ہے کہ قرآن اور کلام پڑھے. بسم اللہ. آخری کلام جناب سیدہ پہ. چلے ٹھیک ہے. ایک بیوی کی عظمت پہ باواز بلند صلوات. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد جناب سیدہ آتی ہیں. رسول اللہ استقبالاً کھڑے ہوتے ہیں. سیدہ فرماتی ہیں بابا حضرت آدم سے لے کر عیسیٰ تک آج تک کسی نبی نے اپنی بیٹی کی اتنی تعظیم نہیں کی جتنی آپ نے میری کی ہے. بابا کیوں؟ رسول اللہ کے چہرے پہ تبسم بکھرا اور رسول اللہ فرماتے بیٹی سیدہ زہرا میں آپ کو بتاؤں کہ میں نے آپ کی تعظیم کیوں کی. کیونکہ حجاب خدا آپ ہیں، یہ شان ہے آپ کی. حجاب خدا آپ ہیں، یہ شان ہے آپ کی. خیر النساء آپ ہیں، یہ شان ہے آپ کی. یہ امر خدا سے وہی ہو رہی ہے کہ تعظیم عرشوں پہ بھی ہو رہی ہے. خدا کی رضا آپ ہے، یہ شان ہے آپ کی. قبلہ رسول اللہ فرما رہے ہیں بسم اللہ. ہے میری یہ ادائیں سنتا ہوں میں دعائیں، میں ہوں نور وحدت سے یہ اذانیں بھی بتائیں. صدقہ ہے عالم یہ میرا، صدقہ ہے عالم یہ میرا. میری دعا آپ ہے، یہ شان ہے آپ کی. اور قابل غور شعر ہے اور بڑے ہی خوبصورت بی بی کی بارگاہ میں ہدیتاً عقیدتاً کیا خوبصورت خیرات ہے بی بی کی سیدہ کی جو عطا کی ہے سیدہ نے. رسول اللہ فرما رہے سینے میں قرآن ہے، ہونٹوں سے جرما ہے خدیجہ میری دھڑکن پر زہرا میری جان. یاسین کو جو شفا دے، یاسین کو جو شفا دے، حدیث کسایا پہ ہے، یہ شان ہے آپ کی. حدیث کسایا پہ ہے، یہ شان ہے آپ کی. رسول اللہ فرما رہے آدم سے عیسیٰ تک یہ نبوت جو چلی ہے، نبیوں میں نہ کسی نے یہ کہا کہ وہ علی ہے. علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے، علی کیوں کہ رب کا گواہ ہے. علی کی گواہی صاحب اکثر میں پاکستان میں کہتا ہوں کہ کاش اللہ مجھے پر عطا کرتا اور میں پرواز ہو کے یہ شعر پڑھتا، کیونکہ اس سے بڑا شعر میرے پاس سیدہ کے حوالے سے نہیں ہے جو میرے سینے پہ لکھا ہوا. خدا کی قسم ہو سکتا ہے اس شعر کا صدقہ ہماری بخشش ہو جائے، اتنا بڑا شعر ہے. رسول اللہ فرمائے زہرا کے ہے فضائل ہے فرشتے یہاں سائر، زہرا کے دشمن
عملوں پہ لکھا ظاہر چھینے گا وہ خلد کیسے چھینے گا وہ خلد کیسے کیونکہ روزے جزایا روزے جزایا پہ یہ شان ہے آپ کی. چلے اظہار بھائی اس کو تھوڑا اور لمبا کرتے ہیں, 2 لائنیں اور پڑھتے ہیں اس کی. روزے جزایا آپ ہیں یہ شان ہے آپ کی, یہاں پر جو بھی دشمن ہوگا وہاں وہ خشکی لکڑی سے جلے گا, حشر میں شفایا پہ ہے یہ شان ہے آپ کی. ایک بی بی کی عصمت پہ بآواز بلند صلوات چلے ایک کلام سیدہ کی بارگاہ میں اور پڑھتے ہیں. برتھ ڈے پہ پڑھا تھا تو ایک بار پھر سنا بآواز بلند صلوات اللہم صلی علی محمد و آل محمد. سرکار حضرت بلال حبشی کو کچھ لوگوں نے کہا کہ بلال آپ نے اذان نہیں دینی کیونکہ آپ کی زبان پہ لکنت ہے. تو سرکار بلال دہلیز سیدہ پہ ماتھا ٹیک دیا. تو جناب ملکہ زنجبار حضرت بی بی فضہ نے یہ منظر دیکھا اور جناب سیدہ کو بتاتی ہے کہ بلال رو رہا ہے. تو بی بی کہتی ہیں کہ بلال کو کہو کہ نہ روئے نہ پریشان ہوئے, جب تک بلال اذان نہیں دے گا دل نہیں چڑھے گا. تو وہ لوگ آئے اور رسول اللہ کی بارگاہ میں گئے, یا رسول اللہ یہ دل نہیں چڑھا کہیں قیامت تو نہیں آنے والی. سرکار نے فرمایا قیامت کا وقت مقرر نہیں, مجھے خدشہ ہے کہیں خاتون قیامت کا نوکر قیامت برپا نہ کر. جاؤ بلال سے پوچھو کیوں نہیں دل چڑھا. وہ چلتے چلتے احمد بھائی سرکار حضرت بلال کے پاس آتے اور دہلیز سیدہ پہ ماتھا ٹیکا ہوا سرکار بلال. تو کہتے بلال کیا کیا دل نہیں چڑھا. تو سرکار بلال دہلیز سیدہ سے ماتھا اٹھا کے کیا کہہ رہے ہیں, آؤ تمہیں بتاؤ میں نے کیا کیا اور ہوا کیا ہے. ازل سے ہی شریعت کو سہارا فاطمہ کا ہے, ازل سے ہی شریعت کو سہارا فاطمہ کا ہے, جو روشن لائلہ کر دے ستارہ فاطمہ کا ہے. سرکار بلال کیا کہہ رہے ہیں, آزاد میں نہیں دوں گا اندھیروں میں رہو گے تم, طلوع سورج نہیں ہوگا طلوع سورج نہیں ہوگا یہ وعدہ فاطمہ کا. چلے چلے شمس و قمر جس پہ اشارہ فاطمہ کا ہے, جو روشن لائلہ کر دے ستارہ فاطمہ. یہ آخری شعر ہے اور قابل غور شعر ہے. ماشاءاللہ. انہوں نے کہا بلال کیا کیا دن نہیں چڑھا, ہماری عبادت رکی ہوئی ہے. عبادت کا نام ہے, یہاں آپ کا بولنا واجب ہوگا. عبادت کا نام ہے سرکار حضرت بلال حبشی ان لوگوں کی طرف دیکھ کے کیا کہہ رہے, اگر ناراض ہو زہرا اگر ناراض ہو زہرا عبادت بت پرستی ہے. اگر ناراض ہو زہرا
کعبہ ہے وہ کعبہ فاطمہ کا جسے کعبہ بھی خود ڈھونڈے وہ سجدہ فاطمہ کا اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد اللهم صل على محمد وعلى محمد بار الہ واسطہ محمد وعلى بیت کا ہماری اس عبادت کو قبول و منظور فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا مولا اس گھر میں رحمتوں کا نزول فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا بانی جشن جناب قبلہ کعبہ آصف رضا علوی صاحب کو مولا رزق مال جان میں اولاد میں اضافہ فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا اس دسترخوان کا صدقہ مولا امام حسن علیہ السلام کے اس دسترخوان کا صدقہ میرے بھائی کی مشکلات کو آسان عرفات و بلیات شر شیطان سے محفوظ فرما میرے اللہ جو ہاتھ تیری بارگاہ میں اٹھے ہیں ان ہاتھوں کو کسی کمینے کا محتاج فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا بیماروں کو صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا مولا جو جتنے بھی یہ نوجوان تشریف فرمائے خداوند تعالیٰ بحق محمد وعلى بیت ان کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا مولا اسی سال اسی دسترخوان کا صدقہ ہمیں کربلا مولا کی زیارت میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا مولا ہماری نیک اور شرعی حاجات مستجاب رضا بھائی کی مشکلات آسان احمد بھائی کو دن دگنی رات چگنی ترقی عطا میرے اللہ جتنے بھی علی شاہ جی اظہار بھائی جتنے بھی تشریف فرمائے خداوند تعالیٰ بحق محمد وعلى بیت تمام کی مولا مشکلات کو آسان فرما تمام کی نیک اور شرعی حاجات مستجاب میرے اللہ تجھے واسطہ ہے محمد وعلى بیت کا خیرات شاہ جی کی والدہ ہماری بڑی بہن ہے خداوند تعالیٰ بحق باب الحوائج بحق امام حسن علیہ السلام کی اس دسترخوان کا صدقہ مولا ان کی مشکلات آسان ان کے گھروں میں رحمتوں کا نزول فرما میرے اللہ واسطہ محمد وعلى بیت کا مولا ہمارے 12ویں آقا مولا ہادی سرکار محمد مہدی علیہ السلام کا ظہور جل جلالہ فرما اللہم صل علی محمد وعلى محمد وعجل فرج آل محمد دعاؤں کی قبولیت کے لیے باواز بلند صلوات